آج 5ویں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد صبح کے وقت میں نے بچی کو جنم دیا تھا۔ جب میری ساس کمرے میں آئی اور منہ بنا کر بچی کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ گڑیا بہت پیاری ہے نا، آپ ایک بار پھر دادی بن گئی ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں، گھر میں ویسے ہی بیٹیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ ایسا بولنا تھا کہ اچانک میرے وجود میں درد کی ایک ایسی لہر اٹھی تھی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی اور اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جو میرا ہاتھ تھامتا یا مجھے دلاسا دیتا۔ میری ساس اپنی بیٹی کی گھر گئی ہوئی تھی اور میرے شوہر صبح سویرے ہی اپنے کام پر نکل چکے تھے۔ گھر میں صرف میری 4 چھوٹی بچیاں میرے ساتھ تھیں، جو میری اس حالت کو دیکھ کر بری طرح سہم گئی اور رونے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور درد کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اپنی سب سے بڑی بیٹی کو اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے بھاگ کر پڑوس میں جائے اور کسی کو بلا کر لائے۔ وہ معصوم بچی روتی ہوئی باہر بھاگی اور کچھ ہی دیر میں ہماری پڑوس والی خالہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئیں۔ میری حالت دیکھ کر وہ سب سمجھ گئیں۔ انہوں نے بنا وقت ضائع کیے اپنی بہو کو آواز دی اور میری 4 بچیوں کو اس کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے۔ پھر وہ خالہ مجھے سہارا دے کر باہر لائیں اور کسی طرح رکشے کا انتظام کر کے مجھے ہسپتال لے آئیں۔ ہسپتال کا وہ سفر میری زندگی کا طویل ترین اور تکلیف دہ سفر تھا، جہاں ہر جھٹکے پر میری جان نکل رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں اور نرسوں نے مجھے فوراً وارڈ میں منتقل کر دیا۔ وہاں زندگی اور موت کی ایک طویل کشمکش شروع ہو گئی جو پوری رات جاری رہی۔ میں درد کی اس آگ میں جل رہی تھی جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اب کبھی زندہ نہیں بچ پاؤں گی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ رات کا وہ سیاہ اور بھیانک وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ نرسیں بار بار مجھے حوصلہ دے رہی تھیں، لیکن درد کی لہریں اتنی شدید تھیں کہ میرا حلق سوکھ چکا تھا اور میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بار بار اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی ان 4 معصوم بیٹیوں کا چہرہ اپنے سامنے پایا جو گھر پر میرے لیے رو رہی ہوں گی۔ ان کا خیال آتے ہی میرے اندر جینے کی ایک نئی تڑپ جاگ اٹھتی تھی اور میں اپنے مالک سے رحم کی بھیک مانگتی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں جب سارا ہسپتال سو رہا تھا، میں تنہا اس بستر پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی اور میرے ساتھ کوئی اپنا موجود نہیں تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھتا یا مجھے تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس وہ پڑوس والی خالہ باہر بیٹھی میرے لیے دعائیں کر رہی تھی جن کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے صبح کا وہ وقت آیا جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی اور اسی روشنی کے ساتھ اللہ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا جس کی پہلی رونے کی آواز سنتے ہی میرا سارا درد غائب ہو گیا۔ نرس نے جب اس پاکیزہ اور معصوم بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر میرے سینے پر رکھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو ابل پڑے۔ وہ ننھی پری بالکل میرے جیسی تھی، بہت خوبصورت اور گوری چٹی، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور نرم و ملائم گال دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے اس طرح بھینچ لیا جیسے دنیا کی تمام دولت میری جھولی میں آ گری ہو۔ میں اپنے سارے دکھ اور وہ رات بھر کی تکلیف بھول گئی اور اس معصوم کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے چھوٹے سے وجود سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی جس نے میری روح کو معطر کر دیا تھا۔ میں بار بار اس کے ماتھے کو چومتی اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک بار پھر ماں بننے کا شرف بخشا اور مجھے اس موت کے منہ سے نکال کر نئی زندگی عطا کی۔ ابھی میں اس خوشی کے احساس میں ڈوبی ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں میری ساس کو بھی کسی طرح خبر ہو گئی تھی کہ میں ہسپتال میں ہوں اور میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ گئی تھیں اور ان کے بالکل پیچھے ہی میری نند بھی تھی، جیسے وہ کوئی تماشا دیکھنے آئی ہوں۔ ان دونوں کے چہروں پر کوئی خوشی یا اطمینان کا اثر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سختی اور بیزاری تھی۔ میں نے ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو اپنی تمام تکلیفوں کو پسے پشت ڈال کر ایک سچی اور مان بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اپنی اس پیاری سی بیٹی کو ان کی طرف آگے بڑھایا تاکہ وہ بھی اپنی اس معصوم پوتی کو دیکھ کر خوش ہو سکیں۔
میں نے نہایت محبت اور دھیمے لہجے میں کہا کہ دیکھیے امی، یہ کتنی خوبصورت اور پیاری بچی ہوئی ہے نا، بالکل گڑیا جیسی ہے۔ آپ ایک بار پھر دادی بن گئی ہیں۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس معصوم کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے گا اور وہ اسے اپنی گود میں لے کر پیار کریں گی، لیکن میرا یہ گمان اس وقت چور چور ہو گیا جب میری ساس نے انتہائی غصے اور حقارت سے میری طرف دیکھا اور ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ وہیں بیٹھ گئیں اور منہ بنا کر کہنے لگی کہ اس میں کون سی نئی بات ہے اور کون سا میں پہلی بار دادی بنی ہوں۔ تو نے تو پہلے ہی گھر میں بیٹیوں کا جمعہ بازار لگا کے رکھا ہے، ہر بار ایک نیا بوجھ لے آتی ہے، اور اب پھر ایک بیٹی پیدا کر کے تو نے میرے بیٹے پر ایک اور بڑا بوجھ بنا دیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے سینے میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا، اور میں حیرت اور دکھ سے ان کا چہرہ تکنے لگی کہ ایک ماں ہو کر وہ دوسری ماں کے کرب کو نہیں سمجھ سکی جو میں نے رات بھر جھیلا تھا، اور اس معصوم جان کو پیدا ہوتے ہی منحوس اور بوجھ قرار دے دیا۔ میری نند بھی پاس کھڑی ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اور مجھے ایسا لگا جیسے ہسپتال کا وہ کمرہ میری خوشیوں کا مزار بن گیا ہو۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے خوشی کے آنسو اب غم اور بے بسی کے آنسوؤں میں بدل چکے تھے، اور میں اپنی اس گوری چٹی معصوم گڑیا کو خود سے اور لپٹا کر رونے لگی، جس کا اس دنیا میں آنے کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک بیٹی تھی۔ میری ساس کی زبان سے نکلے یہ تلخ جملے ہسپتال کی اس ٹھنڈی فضا میں گونج رہے تھے، اور مجھے اپنے مستقبل کی سیاہی صاف دکھائی دینے لگی تھی، کیونکہ جس گھر میں 4 بیٹیاں پہلے ہی تانوں کی زد میں ہوں، وہاں 5ویں بیٹی کا آنا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اور ان کے اس رویے نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا کہ ساس کے دل میں اس معصوم کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میری ساس نے تانا دے کر ابھی نفرت اور حقارت کی نظر سے مجھے دیکھا ہی تھا کہ اچانک نرس دوڑتی ہوئی آئی اور میری ساس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ فوراً چلیں، ایمرجنسی میں۔ ساس نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آگے سے نرس نے جو جواب دیا وہ سن کر میری ساس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ میری نند کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی، کیونکہ کبھی کبھی خوبصورتی انسان کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے، اور میری خوبصورتی ہی میری اصل دشمن بن گئی تھی۔ دراصل میرا تعلق ایک ایسے متوسط اور غریب گھرانے سے تھا جہاں ہر صبح سورج کے ساتھ ہی فکر اور پریشانیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا اور ہمارے وسائل بے حد محدود تھے، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں میرے والدین نے مجھے اور میرے خوابوں کو ہمیشہ بہت عزت دی تھی۔ میں بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی، اور اسکول کے زمانے سے ہی ہر سال اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ جب بھی میرے اچھے نمبر آتے تو میرے والد کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی، اور وہ اپنی ساری دن بھر کی تھکن بھول کر مسکرانے لگتے تھے۔ میرے والدین کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ ان کی یہ بیٹی پڑھ لکھ کر ایک دن اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل بن سکے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اور ہمارے گھر میں راشن کے پیسے ختم بھی ہو جاتے، تب بھی میرے ابا نے میری پڑھائی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی اور ہمیشہ میری فیس وقت پر جمع کرواتے رہے۔ جب میں نے کالج کی پڑھائی مکمل کر کے BA میں داخلہ لیا تو میرے دل میں اپنی زندگی کو بدلنے کے بہت سے اچھے ارادے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میں اکثر رات کو دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی اور کتابوں کے صفحات پلٹتے ہوئے یہ سوچتی تھی کہ جیسے ہی میرا BA مکمل ہو جائے گا میں کسی اچھے اسکول میں نوکری کی درخواست دوں گی اور وہاں ایک معزز استانی کی حیثیت سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں گی۔ میرا یہ ارادہ محض اپنے شوق کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، جو دن رات محنت مزدوری کر کے اب تھک چکے تھے اور جن کے کندھے اب مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ جب میری پہلی تنخواہ میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں اسے اپنے ابا کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ اب آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی بیٹی آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بننا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، لیکن ہم جیسے مڈل کلاس اور سفید پوش لوگوں کی زندگی میں جو خواب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اتنی آسانی سے پورے کہاں ہوتے ہیں۔
ہمارے معاشرے کا یہ ایک بے حد تلخ اور کڑوا سچ ہے کہ یہاں کسی غریب کی بیٹی کی پڑھائی ابھی آدھی بھی نہیں ہو پاتی کہ پورے خاندان اور محلے والوں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ لوگ لڑکی کی تعلیم اور اس کی قابلیت کو دیکھنے کی بجائے صرف اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کب جوان ہوتی ہے اور کب اس کے ہاتھ پیلے کر کے اسے گھر سے رخصت کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے بی اے کے پہلے سال کا امتحان دیا اور ابھی امتحانات کے نتائج کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے پرسکون گھر میں رشتوں کی ایک طویل لائن لگ گئی اور لوگوں نے میرے والدین کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتی تو میری ماں سے کہتی کہ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے اور اب اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اس لیے پڑھائی کو گولی مارو اور کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے لکھنے سے ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے بڑوں کے فیصلے قبول نہیں کرتی۔ تمہاری لڑکی تو ویسے ہی بلا کی حسین ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ جائے اور تمہاری عزت تباہ ہو جائے۔ یہ باتیں سن کر میری ماں کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ ہر وقت میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ابھی ہم اس صورتحال سے نپٹنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک دن میری سگی خالہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں میرے لیے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا۔ خالہ کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتی ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ میری ماں ابھی اس رشتے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور ابا سے مشورہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اگلے ہی دن میری سگی پھپھو بھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ پھپھو کا انداز بہت زیادہ اصرار والا تھا اور انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ان کے بیٹے کے لیے مجھ سے بہتر کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی اور یہ شادی ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ اب صورتحال یہ بن چکی تھی کہ دونوں طرف سے دباؤ اس قدر شدید ہو گیا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے گھر کا پورا ماحول یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ خالہ اپنی جگہ اڑ گئیں کہ رشتہ صرف اور صرف ان کے بیٹے سے ہی ہوگا کیونکہ ان کا حق پہلا بنتا ہے، اور دوسری طرف پھپھو کا اصرار تھا کہ اگر ان کے بیٹے کو منع کیا گیا تو وہ اسے اپنی بہت بڑی توہین سمجھیں گی اور زندگی بھر کے لیے ہمارے خاندان سے اپنا ناطا توڑ لیں گی۔ دونوں رشتہ داروں نے میرے غریب والدین پر پورا زور ڈال دیا تھا اور ہر روز ہمارے گھر میں اسی بات کا تذکرہ رہنے لگا تھا۔ اس خاندانی سیاست اور شدید دباؤ نے میرے اماں اور ابا کو ایک ایسی گہری پریشانی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں راتوں کو جاگ جاگ کر مصلے پر بیٹھتے تھے اور خدا کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جہاں کسی کا دل نہ ٹوٹے اور خاندان میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مڈل کلاس خاندانوں کی یہ سب سے بڑی بدنصیبی اور مصیبت ہوتی ہے کہ یہاں اگر آپ ایک رشتہ دار کو ہاں کہتے ہیں تو دوسرا ہمیشہ کے لیے آپ کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ میرے ابا بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے خالہ کے رشتے کو قبول کیا تو پھپھو خاندان بھر میں ان کو رسوا کر دیں گی اور اگر پھپھو کی بات مانی تو خالہ زندگی بھر کے لیے ناراض ہو جائیں گی۔ کسی ایک کو بھی انکار کرنے کا مطلب تھا کہ اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور خاندانی دشمنی کو خود دعوت دینا۔ میرے غریب اور شریف باپ اسی الجھن اور خوف کے گہرے سائے میں جینے لگے تھے کہ آخر وہ کس کا انتخاب کریں اور کس کو انکار کر کے اس طوفان کا سامنا کریں جو اس کے انکار کے بعد کھڑا ہونے والا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ان کی یہ ساری گفتگو سنتی رہتی تھی اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا تھا۔ میری پڑھائی کے تمام خواب اور نوکری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کا وہ خوبصورت ارادہ اب مجھے اس خاندانی سیاست کی نظر ہوتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر اپنے خوابوں کے شیشے محل کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے میں اپنے والدین کی اس پریشانی کو کم کر سکتی یا انہیں اس خاندانی دلدل سے نکال سکتی۔ اس صورتحال نے ہمارے گھر کی رونقوں کو بالکل ختم کر دیا تھا اور ہر وقت گھر پر ایک عجیب سی خاموشی اور افسردگی کا سایہ رہنے لگا تھا۔ ابا جب کام سے واپس آتے تو ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہری ملامت اور فکر صاف نظر آتی تھی۔ وہ اکثر رات کا کھانا کھائے بغیر ہی لیٹ جاتے تھے اور جب ماں ان سے پوچھتی تو وہ کہتے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کی بھوک کو اس خاندانی دباؤ اور رشتوں کے اس جال نے نگل لیا تھا۔ خالہ ہر دوسرے دن فون کر کے دھیمے لہجے میں دھمکی آمیز انداز اختیار کرتی تھی
اور کہتی تھی کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر دنیا ہمیں دیکھے گی اور ہم بھی دکھائیں گے کہ رشتہ داری نبھانا ہمیں کیسے آتا ہے۔ دوسری طرف پھپھو نے تو باقاعدہ خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ سب مل کر ابا پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ بیٹی کا رشتہ پھپھو کے بیٹے کو ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہی خاندان کی پرانی ریت ہے۔ جب میں اپنی کتابوں کو دیکھتی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے تھے۔ میں نے اتنی محنت سے پڑھائی کی تھی اور اتنے اچھے نمبر حاصل کیے تھے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری اس تعلیم کی کسی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اور میری حیثیت محض ایک ایسی کٹھ پتلی جیسی ہے جس کی ڈوریاں دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ جیسے چاہیں گے مجھے نچائیں گے۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اماں، کیا میرا پڑھنا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا آپ دونوں کو مل رہی ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی؟ یا کیا آپ لوگ ان رشتہ داروں کے ڈر سے میری پوری زندگی کو کسی ایسی جگہ داؤ پر لگا دیں گے جہاں میری خوشیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ میری ماں نے میری بات سن کر مجھے گلے سے لگا لیا اور وہ خود بھی زاروں قطار رونے لگی۔ ان کے پاس میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود اس معاشرے اور خاندانی نظام کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بیٹی، ہم غریب لوگ ہیں اور غریبوں کی بیٹیاں اپنی مرضی نہیں کرتی۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کیا تو وہ معاشرے میں جینا محال کر دیں گے اور تمہارے ابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے ایک بہت بڑا پتھر آن گرا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے اپنے خوابوں کی قربانی دینی ہی پڑے گی تاکہ میرے والدین اس خاندانی عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور اپنی کتابوں کو ایک الماری میں بند کر کے رکھ دیا، جیسے میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں اور امنگوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ شادی کی تیاریاں تو دور کی بات تھی، صرف اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور ابا کس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوتا وہ ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا اور اس فیصلے کا سب سے بڑا نشانہ میں خود بننے والی تھی، جس کی زندگی اب ایک ایسے راستے پر چلنے والی تھی جس کا انجام مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ جب یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی کہ ایک ہی لڑکی کے لیے 2 سگے رشتہ داروں کے گھروں سے رشتے آئے ہیں تو گویا پورے خاندان میں ایک خندق سی کھد گئی تھی۔ لوگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کچھ رشتہ دار خالہ کی طرفداری کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ خالہ کا بیٹا زیادہ کماؤ ہے اور اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، اس لیے لڑکی کی زندگی وہاں زیادہ پرسکون گزرے گی۔ جبکہ کچھ لوگ پھپھو کے حق میں بول رہے تھے کہ ان کا یہ استدلال تھا کہ پھپھو کا بیٹا سرکاری ملازم ہے اور اس کی نوکری پکی ہے، اس لیے مستقبل محفوظ رہے گا۔ ان سب باتوں میں کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہے جس کے بارے میں یہ تمام فیصلے کیے جا رہے تھے۔ میں روزانہ صبح اٹھتی تو میرے دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی نیا طوفان کھڑا ہونے والا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب خالہ اور پھپھو دونوں ہی ایک ہی وقت میں ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ ان کا آمنا سامنا ہمارے اس چھوٹے سے صحن میں ہوا جہاں کبھی میں بیٹھ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرتی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے میرے ابا کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ خالہ نے کہا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں اور اپنی زبان کے پکے ہیں، ہم نے پہلے رشتہ مانگا تھا، اس لیے اخلاقی طور پر یہ لڑکی ہماری ہوئی۔ پھپھو نے فوراً جواب دیا کہ رشتہ داری میں اخلاقیات سے زیادہ خون کا رشتہ دیکھا جاتا ہے اور میرا بیٹا اس لڑکی کا سگا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے اس پر پہلا حق ہمارا بنتا ہے۔ ان دونوں کی یہ تکرار آہستہ آہستہ ایک شدید جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پرانی باتیں اور خاندانی عیب اچھالنے لگیں۔ میرے ابا سر جھکائے خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ ایک ایسے شریف انسان تھے جنہوں نے زندگی بھر کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن آج ان کی اپنی ہی بہن اور سالی ان کے گھر میں بیٹھ کر تماشا لگا رہی تھی اور وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور میرا پورا جسم خوف اور شرمندگی سے کانپ رہا تھا۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک ایسی بے جان شے ہوں جس کی نیلامی ہو رہی ہے اور دو خریدار ایک دوسرے سے بھڑ کر بولی لگا رہے ہیں۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو ابا نے پہلی بار اپنی آواز بلند کی اور انتہائی دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا کہ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو، تم دونوں میری بہن اور سالی ہو اور میں تم دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میری بیٹی کوئی بازار کی چیز نہیں ہے جس پر تم اس طرح لڑ رہی ہو۔ مجھے چند دن کی مہلت دو، میں سوچ سمجھ کر کوئی ایسا فیصلہ کروں گا جو سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ابا کی یہ بات سن کر وہ دونوں خاموش تو ہو گئیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ ہوا تو وہ ہمارے گھر کا راستہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جو سناٹا چھایا وہ کسی قبرستان کے سناٹے سے کم نہیں تھا۔ ابا اسی طرح زمین پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کا دل اب اس بوجھ کو مزید برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے گھٹنوں سے سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا آپ میری وجہ سے اتنے پریشان مت ہوں، آپ جس کو چاہے میرا ہاتھ تھام دے، میں بنا کسی اعتراض کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی۔ مجھے اپنی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی عزت اور آپ کی صحت عزیز ہے۔ ابا نے میرے سر پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی میں کیسا باپ ہوں جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سودا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کاش میں امیر ہوتا تو آج میری بیٹی اپنے خواب پورے کر رہی ہوتی اور مجھے ان رشتہ داروں کے سامنے یوں بے بس نہ ہونا پڑتا۔ اس رات ہمارے گھر میں کسی نے بھی ایک نوالا تک نہیں توڑا اور ہم سب اپنی اپنی جگہ بے بسی کی چادر اوڑھے لیٹے رہے اور صبح کا انتظار کرنے لگے جو ہمارے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی تھی۔ خاندانی دباؤ کا یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اگلے چند دنوں میں بات مزید بگڑ گئی جب خالہ کے شوہر یعنی میرے خالو نے میرے ابا کو اپنے پاس بلایا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اگر رشتہ ہمارے بیٹے کو نہ ملا تو ہم نے جو آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ رقم ادھار دی تھی وہ ہمیں فوری طور پر واپس چاہیے۔ یہ بات میرے ابا کے لیے کسی بجلی کے گرنے سے کم نہیں تھی کیونکہ وہ رقم ابا نے بہت پہلے کاروبار میں لگا دی تھی اور اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے کہ وہ اسے واپس لوٹا سکیں۔ یہ ایک طرح سے کھلی بلیک میلنگ تھی جو رشتہ داری کے نام پر کی جا رہی تھی۔ ابا جب گھر واپس آئے تو ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ماں کو اکیلے میں لے جا کر یہ بات بتائی لیکن میں نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر سب کچھ سن لیا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ رشتہ دار اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پھپھو نے بھی پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور انہوں نے خاندان کے بزرگوں کی ایک پنچایت بلانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ابا پر دباؤ ڈال کر رشتہ حاصل کیا جا سکے۔ ابا اس دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل بیمار رہنے لگے تھے اور ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا لیکن وہ کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتے تھے تاکہ گھر والے مزید پریشان نہ ہوں۔ میں روزانہ رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میرے ابا اس مصیبت سے نکل جائیں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی پڑھائی کا نام بھی اپنے منہ پر نہیں لاؤں گی اور خاموشی سے اس قربان گاہ کی طرف بڑھ جاؤں گی جہاں یہ رشتہ دار مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ رشتوں کی اس کڑوی سچائی نے مجھے وقت سے پہلے ہی بہت بڑا اور سنجیدہ بنا دیا تھا اور وہ لڑکی جو چند دن پہلے تک اپنے روشن مستقبل کے خواب دیکھتی تھی اب صرف اس بات کی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے گھر کا سکون واپس لوٹ آئے، چاہے اس کی قیمت اس کی اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ معاملات اب اس نہج پر پہنچ چکے تھے جہاں مزید خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دونوں گھروں میں جائیں گے اور ان سے بات کر کے اس مسئلے کا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سب سے پہلے خالہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بہت عاجزی سے بات شروع کی۔ انہوں نے خالو سے کہا کہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے جس کا میں زندگی بھر احسان مند رہوں گا، لیکن رشتوں کے معاملے میں اس طرح کی شرطیں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن خالو اور خالہ دونوں ہی اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں کوئی بہانہ نہیں سننا، یا تو رشتہ دو
یا پھر ہماری رقم فوراً واپس کرو۔ ابا وہاں سے انتہائی مایوس اور دل شکستہ ہو کر نکلے اور پھر وہ پھپھو کے گھر کی طرف چل دیے۔ پھپھو کے گھر کا ماحول بھی کچھ مختلف نہیں تھا، وہاں بھی جیسے پہلے سے ہی ایک محاذ قائم تھا۔ پھپھو نے ابا کو دیکھتے ہی کہا کہ بھائی صاحب، اگر آپ اپنی بہن کا مان رکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی رشتہ پکا کر دیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خالہ کی طرف جھکاؤ دکھایا تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی، لیکن آپ کے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گی۔ پھپھو کی اس جذباتی بلیک میلنگ نے ابا کو اندر سے بالکل توڑ دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئے۔ ان کا چلنا بھی اب محال ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو اچانک ان کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور میں اور ماں دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ ہم نے پڑوسیوں کی مدد سے انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے اور انہیں دل کا ہلکا سا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں سخت تاکید کی کہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی اور دباؤ سے دور رکھا جائے، ورنہ اگلی بار یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں اپنے باپ کو مشینوں کے درمیان زندگی کی جنگ لڑتے دیکھ کر میرے دل میں ان تمام رشتہ داروں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی جو اپنی انا کی خاطر ایک شریف انسان کی جان لینے پر تل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت اپنے ابا کے ہاتھ کو چوما اور اپنے دل میں ایک پکا عہد کر لیا کہ اب میں ان رشتہ داروں کی اس گندی بساط پر خود کو ایک مہرے کی طرح پیش کر دوں گی تاکہ میرے ابا کی جان بچ سکے۔ اب میرے لیے تعلیم، نوکری یا میری اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے صرف میرے باپ کی سانسیں اہم تھی اور ان کی سانسوں کو بچانے کے لیے میں کسی بھی جہنم میں کودنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب ابا کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی اور ڈاکٹروں نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی تو ہمارے گھر کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ ابا اب بہت کم بولتے تھے اور زیادہ تر وقت خاموشی سے لیٹے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی پرسکون اور نرم لہجے میں کہا کہ ابا، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی کا فیصلہ خود کریں۔ آپ جس کے ہاں بھی میرا رشتہ طے کر دیں گے میں خوشی خوشی وہاں چلی جاؤں گی اور آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری یہ بات سن کر ابا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی، تم نے اپنے خوابوں کا گلا میری وجہ سے گھونٹ دیا ہے۔ میں ایک ناکام باپ ہوں جو اپنی بیٹی کو ایک اچھی زندگی بھی نہیں دے سکا۔ میں نے مسکرا کر ان کے آنسو پونچھے اور کہا کہ ابا، آپ دنیا کے سب سے بہترین باپ ہیں اور آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، باقی سب میں خود سنبھال لوں گی۔ ماں بھی پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی پچھتاوے اور بے بسی کے آنسو تھے۔ ابا نے اگلے ہی دن خاندان کے کچھ معزز بزرگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ اس خاندانی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں نے کافی سوچ و وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ دونوں طرف سے دباؤ بہت زیادہ ہے، اسی لیے میری شادی ان دونوں گھروں میں سے کسی کے ہاں بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ میرا رشتہ اب خاندان سے باہر کسی بالکل انجان جگہ پر کیا جائے گا۔ خاندان کے بزرگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر رشتہ خالہ کے ہاں ہوا تو پھپھو ہمیشہ کے لیے دشمن بن جائیں گی اور اگر پھپھو کے ہاں ہوا تو خالہ کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کریں گی۔ میرے ابا کو بھی بزرگوں کی یہ بات کچھ حد تک سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ وہ مزید کسی خاندانی جنگ اور ذہنی دباؤ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ان کا دل پہلے ہی اس سارے تماشے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے ابا نے فوراً ان رشتوں پر غور کرنا شروع کر دیا جو خاندان سے باہر کے تھے اور جن کا ہمارے رشتہ داروں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت جلدی ایک رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے مناسب طے پا گیا۔ وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور لڑکا برسر روزگار تھا۔ ابا کو وہ لوگ شریف لگے، اس لیے انہوں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند ہی دنوں کے اندر اندر انتہائی سادگی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اس پورے بیچ خالہ اور پھپھو نے ہمارے گھر آ کر کافی جھگڑا کیا تھا اور وہ دونوں ہی ابا کے اس فیصلے پر شدید ناراض ہو گئی تھیں۔
انہوں نے ابا کو بہت برا بھلا کہا اور رشتہ داری کے واسطے دیے، لیکن ابا اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ایک طرح سے وہ دونوں ہی دل میں اب مطمئن بھی تھی، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میرا رشتہ نہیں ملا تھا۔ ان کی انا کو یہ تسکین مل گئی تھی کہ اگر خالہ جیتی نہیں تو پھپھو بھی ہار گئی ہیں، اور اگر پھپھو کو ہارنا پڑا تو خالہ بھی خالی ہاتھ رہ گئی ہیں۔ اس خاندانی سیاست کے ہنگاموں میں جب میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تو کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، شاید یہ میری خوبصورتی ہی تھی جو میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن گئی تھی، جس کی وجہ سے سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ لیکن خوبصورتی تو صرف انسان کے چہرے کی ہوتی ہے، انسان کے اچھے یا برے نصیب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ چہرہ جتنا بھی حسین ہو وہ انسان کی قسمت کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ میرے نصیب میں شاید بیٹیوں کی لکھی ہوئی لائن تھی اور قدرت مجھے آزمائش کے ایک نئے دور میں ڈالنے والی تھی۔ اس لیے جب میری شادی خالد سے ہوئی تو زندگی کے دن بدلنے لگے۔ خالد ایک سیدھے سادے انسان تھے، لیکن ان کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ شادی کے بعد میں ایک کے بعد ایک 4 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو گھر میں کچھ اداسی ضرور تھی، لیکن سب خاموش رہے۔ جب دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میری ساس کے چہرے پر ناگواری کے بادل چھانے لگے، لیکن وہ پھر بھی کچھ حد تک خاموش رہیں۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب میری تیسری بیٹی دنیا میں آئی۔ تیسری بیٹی کے بعد مجھے اپنی ساس کی طرف سے وہ تانے ملنا شروع ہوئے جن کو سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور میرا دل اندر سے بالکل چھلنی ہو گیا۔ ساس ہر وقت مجھے کوستی رہتی تھی کہ تم ہمارے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا کرنے آئی ہو اور تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے منحوس اور نہ جانے کن کن برے ناموں سے پکارتی تھی، اور میرا شوہر خالد اپنی ماں کے آگے بالکل خاموش رہتا تھا اور میری حمایت میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتا تھا۔ وہ سارا دن کام پر رہتا اور جب رات کو گھر آتا تو ماں کی جلی کٹی باتیں سن کر خود بھی مجھ سے منہ پھیر لیتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس پورے گھر میں میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور میں معصوم بچیوں کو سینے سے لگائے ہر رات اکیلی روتی رہتی تھی اور اپنی اس خوبصورتی کو کوستی تھی جس پر کبھی دنیا ناز کرتی تھی۔ ایسے ہی چوتھی بھی میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی، اور اس بار تو گھر میں میری نند نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ میری نند 2 بیٹوں کی ماں تھی اور اس بات پر اسے بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا۔ وہ ہر وقت خود کو مجھ سے برتر سمجھتی تھی، حالانکہ ان کے دونوں بیٹے انتہا درجے کے بگڑے ہوئے تھے اور پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ہر وقت آوارہ دوستوں میں گھومتے رہتے اور گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے۔ میری نند کی شادی مجھ سے بہت پہلے ہوئی تھی اور وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اسی لیے ان کے بیٹے اب جوان ہونے کے قریب آ چکے تھے۔ وہ تقریباً 15 سال کے لڑکے تھے جن کی نند نے کوئی اچھی تربیت نہیں کی تھی اور انہیں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ میری نند کو سارا دن مجھ پر تانے کسنے سے کبھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور میری معصوم بیٹیوں کو اور مجھے تیکھے جملوں سے برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ میں اس کی ہر کڑوی بات کو خاموشی سے سنتی رہتی اور اپنے آنسو پی کر گھر کی کام کاج میں لگی رہتی، کیونکہ میرا اپنا شوہر خالد میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل تو اب اپنے شوہر کی طرف سے بھی بہت زیادہ برا ہو چکا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے رشتوں کے آگے بالکل مجبور ہے اور ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ پھر کچھ وقت گزرا اور میں 5ویں بار حاملہ ہو گئی تو میری ساس نے ایک بار پھر سے بیٹے کی امیدیں لگا لیں اور وہ ہر وقت منتیں مانگتی تھی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اتفاق سے میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور مجھے فوری طور پر ہسپتال جانا پڑا۔ اس وقت میری ساس میری نند کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ نہ جانے کیوں میری نند نے انہیں کسی ضروری کام سے اپنے گھر بلایا تھا اور وہ وہاں دوڑی چلی گئی تھی اور رات تک واپس نہیں آئی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا اور ایسے کٹھن وقت میں میری پڑوس والی خالہ نے انسانیت کا ثبوت دیا اور وہ مجھے سنبھال کر قریبی ہسپتال لے کر گئیں۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں میں نے 5ویں بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس بار میری اس معصوم اور ننھی بچی کا معصوم چہرہ دیکھ کر میری ساس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے گا اور وہ مجھے معاف کر دیں گی، لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے شوہر خالد اس وقت کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے
اس لیے انہیں تو ابھی تک اس بات کی خبر ملی ہی نہیں تھی۔ میری ساس جب ہسپتال پہنچی تو انہوں نے بچی کو دیکھنے کی بجائے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ تم نے پہلے ہی گھر میں بیٹیوں کا جمعہ بازار لگا رکھا ہے اور اب یہ 5ویں بیٹی بھی پیدا کر دی۔ ابھی میری ساس مجھے یہ طعنے دے ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہسپتال کی ایک نرس بھاگتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی۔ وہ نرس ہمارے ہی محلے کی رہنے والی تھی اور ہمیں بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ میری ساس اور میری نند اس وقت ہسپتال کے اس حصے میں موجود ہیں۔ وہ نرس بالکل ہانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر شدید خوف اور گھبراہٹ تھی۔ وہ میری ساس اور نند کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ آپ دونوں فوراً میرے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کی طرف چلیں۔ وہ نرس بالکل بدحواس ہو چکی تھی۔ میری ساس نے حیران اور پریشان ہو کر پوچھا کہ ہم ایمرجنسی میں کیوں چلیں؟ آخر وہاں کیا ہوا ہے؟ تب اس نرس نے روتے ہوئے وہ بات بتائی جسے سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ نرس کہنے لگی کہ آپ فوراً چلیں کیونکہ شازیہ کے دونوں بیٹوں کا سڑک پر ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شازیہ میری اسی مغرور نند کا نام تھا اور وہ نرس اس کے انہی دونوں جوان بیٹوں کی بات کر رہی تھی جن پر وہ دن رات فخر کرتی تھی۔ یہ دل دہلا دینے والی خبر سننا تھا کہ میری ساس اور نند کے ہوش اڑ گئے اور وہ دونوں اپنے سارے تانے بھول کر اس نرس کے پیچھے ایمرجنسی وارڈ کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی اور کمرے میں ایک دم عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میری ساس اور نند جب بدحواس ہو کر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نند کے دونوں لاڈلے بیٹے خون میں لت پت اسٹریچر پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسموں پر گہرے زخموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وارڈ کے باہر پولیس کے 2 سخت گیر اہلکار بھی کھڑے تھے جن کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ نرس نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ اصل کڑوی حقیقت تب سامنے آئی جب ہسپتال میں موجود پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر میری ساس اور نند کو اپنے پاس بلایا اور انتہائی سخت لہجے میں بتایا کہ یہ کوئی عام سڑک کا حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ دونوں لڑکے قانون کی نظر میں مجرم بن چکے ہیں۔ پولیس آفیسر نے انکشاف کیا کہ یہ دونوں 15 سال کے لڑکے اپنے آوارہ اور جرائم پیشہ دوستوں کے ساتھ مل کر شہر کے ایک انتہائی بدنام اور اندھیرے اڈے پر بیٹھ کر نشہ کر رہے تھے۔ پولیس کو اس غیر قانونی اڈے کے بارے میں پہلے سے ہی مخبری ہو چکی تھی اور جب پولیس کی بھاری نفری نے اس اڈے پر اچانک چھاپا مارا تو وہاں موجود تمام لڑکوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ نند کے دونوں بیٹے قانون کی گرفت میں آنے اور جیل جانے کے خوف سے وہاں کھڑی اپنی تیز رفتار موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگ نکلے۔ پولیس کی گاڑی نے فوراً ان کا پیچھا شروع کر دیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا لیکن نشے کی دھند اور گرفتاری کے خوف میں اندھے ہو کر ان لڑکوں نے موٹر سائیکل کی رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ وہ شہر کی مصروف سڑکوں پر دیوانہ وار بائک دوڑا رہے تھے اور اسی تیز رفتاری کے دوران ایک موڑ کاٹتے ہوئے ان کی موٹر سائیکل سامنے سے آتے ہوئے ایک بہت بڑے اور تیز رفتار ٹرک سے سیدھی جا ٹکرائی۔ ٹرک سے ٹکر اتنی ہولناک تھی کہ موٹر سائیکل کے پر خدشے اڑ گئے اور یہ دونوں لڑکے سڑک پر کئی فٹ دور جا گرے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس خوفناک حادثے میں ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹروں نے جب ان کو ابتدائی طبی امداد دی اور کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد جب ان دونوں لڑکوں کو ہوش آیا تو انہیں اپنی چوٹوں اور جسم کے ٹوٹنے کا درد کم ستا رہا تھا بلکہ ان کے چہرے پر پولیس کا وہ خوف سایہ منڈلا رہا تھا جس سے وہ بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹروں نے پولیس کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اب یہ دونوں لڑکے خطرے سے باہر ہیں، پولیس نے 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر ان دونوں کو ہسپتال کے بستر سے ہی باقاعدہ اپنی حراست میں لے لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر انہیں تھانے منتقل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس پورے ہنگامے کے دوران میرا شوہر خالد جو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا وہ بھی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسے جب فون پر ان تمام حالات کا پتہ چلا تھا تو وہ اندر سے بری طرح ہل گیا تھا لیکن ہسپتال پہنچ کر اس نے اپنی ماں اور اپنی بہن کے برعکس ایک بالکل مختلف اور مخلص انسان کا روپ دکھایا۔ خالد سیدھا اس کمرے میں آیا جہاں میں اپنی 5ویں معصوم بیٹی کو سینے سے لگائے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے میری اور ہماری اس نو مولود بچی کی خیریت پوچھی۔
اس نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ننھے سے ماتھے پر پیار کیا، اور خالد کی آنکھوں میں اس وقت اپنی ماں اور اپنی بہن کے اس گھٹیا رویے پر ایک گہری شرمندگی اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا جو انہوں نے بیٹی کی پیدائش پر میرے ساتھ روا رکھا تھا۔ خالد نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ مجھے ہماری اور بچی کو انتہائی محبت اور پورے احترام کے ساتھ ہسپتال سے گھر لے کر آیا، جہاں پر میری چاروں بیٹیاں اپنے باپ اور اپنی معصوم بہن کا انتظار کر رہی تھیں۔ دوسری طرف نند کے گھر میں ایک ایسی قیامت برپا تھی جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پولیس نے ان دونوں لڑکوں پر ایک انتہائی سنگین اور پکا کیس بنا دیا تھا، کیونکہ ایک تو وہ پولیس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور موقع سے فرار ہونے کی کوشش میں ملوث پائے گئے تھے، اور دوسرا ہسپتال میں کیے گئے ان کے خون کے نمونوں کی رپورٹ میں اس بات کی مکمل تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ حادثے کے وقت شدید نشے کی حالت میں تھے۔ میری نند جو کل تک اپنی تربیت اور اپنے بیٹوں کے وجود پر دنیا بھر میں غرور کرتی پھرتی تھی اور خود کو بیٹیوں کی ماں سے بدتر سمجھتی تھی، اب وہ سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے بال لیے سر جھکائے تھانے اور کچہری کے چکر کاٹ رہی تھی اور پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بچوں کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن قانون اپنے راستے پر چل رہا تھا۔ اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں نند کے شوہر نے بھی اس کا ساتھ دینے اور اس کو دلاسا دینے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس نے تو غصے میں آ کر پورے خاندان کے سامنے نند کو شدید برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نند کا شوہر غصے سے لال پیلا ہو کر چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ذرا جا کر اپنی بھابھی کو دیکھو جس نے اتنی غریبی اور تمہارے روز روز کے تانوں کے باوجود اپنی 5 بیٹیوں کی ایسی بہترین اور پاکیزہ تربیت کی ہے کہ آج پورا محلہ ان بچیوں کی شرافت اور اخلاق کی قسمیں کھاتا ہے۔ وہ بچیاں کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالتی اور ہمیشہ اپنے والدین کا نام روشن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو جو 24 گھنٹے بیٹوں کا گھمنڈ دل میں پالے پھرتی تھی اور تمہیں بھابھی پر طنز کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تمہاری اسی لاپرواہی اور لاڈ پیار نے آج میرے شریف گھرانے کے بچوں کو مجرم بنا کر جیل کی تاریک اور بدبودار سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب جاؤ اور اپنے ان لاڈنوں کو خود ہی باہر نکالو، کیونکہ میرا تم سے اور ان مجرموں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر کے ان تیکھے اور سچے الفاظ نے نند کی آخری امید بھی توڑ دی اور اس کا سارا گھمنڈ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ جب خاندان کے تمام لوگوں اور دور کے رشتہ داروں نے نند کے اس برے وقت میں اس سے منہ پھیر لیا اور کسی نے بھی تھانے کی طرف قدم تک نہ بڑھایا، تو وہ میرا شوہر خالد ہی تھا جو ایک سچا بھائی اور ایک بہترین انسان بن کر آگے بڑھا۔ خالد نے خاندانی غیرت اور اپنی بہن کے آنسوؤں کا مان رکھنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور کمیٹیوں کے پیسے نکالے، اور اس نے دن رات ایک کر کے وکلا کی فیسیں بھری اور اپنے دونوں بھانجوں کو ایک طویل جدوجہد کے بعد بالآخر ضمانت پر رہا کروا کر جیل سے باہر نکالا۔ خالد کی اس عظیم احسان اور میری بیٹیوں کی اپنے باپ کے لیے سچی اور بے لوث محبت نے میری ساس اور میری نند کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھول دیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جن بیٹوں پر وہ ناز کرتی تھی وہ انہیں معاشرے میں بدنام کر گئے، اور جن بیٹیوں کو وہ بوجھ سمجھ کر کوستی تھی ان کا باپ ہی آج اس ڈوبتے ہوئے خاندان کا سہارا بنا ہے۔ وہ دونوں ساس اور نند ایک دن انتہائی شرمندگی کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میری 5 بیٹیوں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بہو مجھے معاف کر دو، میں ایک اندھی اور جاہل عورت تھی جو خدا کی اس خوبصورت رحمت کو بوجھ سمجھتی رہی۔ نند نے بھی میرے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے اپنے ماضی کے تمام گناہوں اور تانوں کی معافی مانگی۔ میں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ قدرت کا انصاف مکمل ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا اور سال مہینوں کی طرح بیتتے چلے گئے۔ میری بیٹیوں نے اپنے اخلاق اور پڑھائی میں اپنی محنت سے کامیابیوں کے نئے جھنڈے گاڑ دیے۔ قدرت نے میری بیٹیوں کے نصیب ایسے چمکائے کہ میری سب سے بڑی بیٹی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے شہر کی ایک نامور اور قابل ڈاکٹر بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس نے ہسپتال میں غریبوں کا مفت علاج کرنا شروع کر دیا۔ میری باقی 4 بیٹیاں بھی اپنی بڑی بہن کے نقش قدم پر چلیں اور انہوں نے بھی پڑھ لکھ کر معاشرے میں بڑے اور معزز عہدے حاصل کیے۔ میرا شوہر خالد اب جب بھی کسی محفل میں جاتا ہے تو وہ پورے فخر اور اونچی آواز سے کہتا ہے
کہ بیٹیاں کوئی بوجھ یا مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں تو اللہ کی وہ سچی رحمت اور گھر کی اصل برکت ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یوں صبر کا دامن تھامنے والی ایک غریب مڈل کلاس لڑکی کی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کی ایک ایسی نئی اور لازوال بہار آ گئی جس نے اپنے بہترین اخلاق اور بیٹیوں کی پاکیزہ تربیت سے پورے خاندان کا سر ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کر دیا اور اس گھر کی بنیادوں کو محبت اور برکت سے بھر دیا۔